السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے ایکٹیو رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو یہ خبر ہوگی آج 5-6 روز ہونے والے ہیں کہ دیش دنیا کے حالات سے واقف ہوں گے، تو آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور ایران کا بہت بڑا یدھ چل رہا ہے اور اس میں بڑی نقصانات کا سامنا بھی لوگوں کو کرنا پڑا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رکھ لینا چاہیے، تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس کو جاننا چاہیے کہ رمضان المبارک کا ایک پاک مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ حالانکہ جہاں بھی یہ لڑائی ہو رہی ہے، حالانکہ اس لڑائی کے کوئی قائل نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لڑائی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لڑائی اور فتنہ فساد سے صرف کمزوری ہے اور اپنے آپ کو پیچھے لے جانا ہے، ترقی نہیں بلکہ تنزلی ہے۔ چاہے جنگ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اس کی علامت تنزلی ہوتا ہے، ترقی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو ملک لڑتے ہیں وہ کئی سال کئی برس پیچھے چلے جائیں گے سوائے بربادی کے، چاہے وہ جانی اعتبار سے ہو چاہے مالی اعتبار سے۔ لیکن آج جو رمضان المبارک کے مہینے میں جو اس وقت ایران، امریکہ اور ایران کی جو جنگ چل رہی ہے، وہ تو جہاں چل رہی ہے وہاں چل رہی ہے، لیکن آج رمضان المبارک کے مہینے میں جو بندے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، جو لوگ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی اذانیں پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ دین کی باتیں کر رہا ہے، لیکن آج اس لڑائی کی بنیاد پر، یہ ایران اسرائیل کی یہ جنگ ہو رہی، اس کی بنیاد پر لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو گئے، اس کو کھول کے ہر وقت کوئی خبریں سن رہا ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، صرف جنگ کی تیاری دیکھی جا رہی ہے۔ آج اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انسان اپنے گھروں میں موبائل پر یہ خبریں سن رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے لوگوں نے اپنے عبادت کی طرف سے لوگوں نے اپنے رجحانات کو کم کر دیا، توجہ کم کر دی، اب توجہ انسان کی زیادہ اس جنگ کی طرف ہو گئی۔ حالانکہ یہ اتنا اللہ کی طرف سے اتنا پیارا یہ مہینہ اللہ نے ہم سب کو دیا تھا عبادت کے لیے، مگر اس میں کوئی شرپسند لوگوں نے ایسا فتنہ بنا دیا۔ بہت اللہ کے ایسے نیک بندے جو عبادت کرتے تھے، حالانکہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ دنیاوی کسی معاملات میں نہیں پڑتا، وہ اپنی توجہ اللہ کی طرف سے لگائے رکھتا ہے، اس کو نہ کوئی جنگ سے مطلب، نہ کسی ملک کی لڑائی سے مطلب، صرف اللہ کی عبادت سے مطلب ہوتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی اللہ کی عبادت سے مطلب ہے اور نہیں، لیکن اکثر لوگ جو نمازوں کے پابند ہوا کرتے تھے، مگر آج اس سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے ذریعے سے موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھے، اذانیں ہو رہی، کوئی فکر نہیں، نمازیں ہو رہی، فکر نہیں، صرف جنگ دیکھ رہے ہیں، کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن نہیں، اگر اس جنگ سے تمہارا کیا فائدہ ہونے والا ہے، تمہارا نقصان ہو رہا ہے اگر اس جنگ کی بنیاد پر تم اللہ کی عبادت سے غافل ہو رہے ہو، اگر اس لڑائی کی بنیاد پر تم اللہ کی عبادت کرنے سے دور ہو رہے ہو، تو ایسی جنگ سے تمہارا کوئی لینا دینا سوائے تمہارے گناہ کے۔ اگر تم اللہ کی عبادت سے دور ہو رہے ہو صرف سماچار خبریں سننے کے لیے، تو تمہیں کیا نتیجہ، کوئی فائدہ نہیں سوائے گناہ کے۔ کیونکہ آج کا دور، یہ رمضان المبارک کا دور ہے، حقانیت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے اگر کسی ملک نے کسی ملک پر ظلم کیا، وہاں کے بچوں کو شہید کر دیا، وہاں کے لوگوں کو اگر مار دیا گیا، تو حالانکہ ظلم ہے، اگر تم اللہ کے نیک بندے عبادت کرتے ہو تو اپنی رب کی بارگاہ میں ان مظلوموں کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان مظلوموں کے حق میں دعا کرنا چاہیے، اور تمام جو فتنہ فساد چل رہے اس کو ختم کرنے کی دعائیں کرنا چاہیے، نہ کہ ان میں پڑھ کے اپنی عبادت کو بھی ضائع کرنا چاہیے۔ لیکن نہیں، آج اکثر لوگ اس دنیاوی جنگ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، جنگ کی تیاریوں کو دیکھنے کے لیے، امریکہ کے حملے دیکھنے کے لیے، اسرائیل کے حملے دیکھنے کے لیے، تمام ایران کے میزائل دیکھنے کے لیے لوگ اپنی عبادت سے غافل ہو چکے ہیں، نماز جو پڑھتے اس سے بھی غافل ہو گئے، اور بہت سارے دینداری کاموں سے غافل ہو گئے، صرف اس لیے کہ میں کہیں کا سماچار، کہیں خبر چھوٹ نہ جائے اور کہیں معلوم نہ چل سکے کہاں کی کس نے کس کا یدھ میں کس کی فتح ہوئی، کون ہارا، کون کیا ہوا۔ لیکن یہ ساری باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا، اتنا بیشت یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، اس مہینے کو عبادت میں گزارنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی فضول کام میں گزارنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے اگر کوئی ظلم، کوئی ظالم کر رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ مظلوم
کو ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ یہ تمام ساری باتیں انسان دانشور ہے، سمجھدار ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، تو ہم سب کو اپنی سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے اور اس مہینے کی عبادت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، نہ کہ دنیاوی لفڑے میں پڑیں۔ بلکہ یہ ساری لڑائیاں برائیاں یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، چلتی رہیں گی، لیکن ہوشیار وہی بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی نمازوں کو مکمل کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کو کرتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام کرتا ہے، دنیاوی فضول گوئی سے بچتا ہے، دنیاوی خرافات سے بچتا ہے۔ سمجھدار وہی انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کو سمجھدار ہوشیار بتایا ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے اور دنیا کو پشت پیچھے چھوڑ دے اور شریعت مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ رہے۔ اللہ ہم سب کی جانی مالی